اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا، اور ہم دور کر دیں، ما وہ چیز، بہم من ضر، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، للجو، البتہ وہ اصرار کریں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یا مہن، سرگرداں پھریں گے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ان کو، بالعذاب، عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا، پس وہ نہ دبے، لربہم، اپنے رب کے سامنے، وما یتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑائے، نہ ہی اللہ کے سامنے عاجزی کی، حتیٰ، یہاں تک، اذا فتحنا، جب ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، بابن، دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، اچانک وہ اس میں نا امید ہو گئے، وہو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، انشأ لکم، جس نے بنائے تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، تو شکر تو کثرت سے کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، یحیی، جو زندہ کرتی ہے، وَیُمِیت، اور مارتی ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، اور اسی کے حکم سے بدلتی ہے رات اور دن۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں؟ بل قالوا، بلکہ کہا انہوں نے، مثل ما قال، جیسے کہا تھا، الاولون، پہلوں نے، قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ، ہذا، اس کا، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو مخلوق اس زمین میں ہے، وہ کس نے بنائی، کس نے پیدا کی، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، سیقولون للہ، بالتاکید وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات السبع، کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور مالک عرش عظیم کا، سیقولون للہ، بالتاکید وہ کہیں گے اللہ ہی ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں؟ جب یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا عرش عظیم کا رب اللہ ہے، تو پھر بچتے کیوں نہیں، شرک سے باز کیوں نہیں آتے، شرک کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ قل، آپ ان سے پوچھئے، من بیدہ، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار، وہو یجیر، وہی پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے مقابلے میں، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، سیقولون للہ، بالتاکید وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، فانا تسحرون، بس کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ جب یہ بات تمہیں معلوم ہے،
سب کچھ اللہ نے بنایا اس کا ہے، پھر کیا تمہارے کو جادو ہو گیا ہے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے دیا ہے ان کو حق، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب، اگر تو البتہ لے جاتا، کل الہ، ہر الہ، بما خلق، جو مخلوق اس نے پیدا کی، ولعلی بعضهم علی بعض، اور البتہ چڑھائی کر دیتا ان کا بعض بعض پر۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما، ان چیزوں سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کی چیزوں کو، والشہادہ، اور حاضر چیزوں کو، فتعالی، پس بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جن چیزوں کو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو وہ ان سے بلند ہے۔ بس درس نمبر کیا ہے یہ؟ چلیں جی، سورۃ المؤمنون، درس نمبر 11۔ کوشش کرتے ہیں کہ کل یہ مکمل ہو جائے، کیونکہ بدھ والے دن دوسری کلاس بھی شروع کرنی ہے، تو بہرحال امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا مکمل۔ تو سبق کا عنوان ہے تذکیر انعامات، تذکیر انعامات اور بیان دلائل قدرت برائے اثبات قیامت، دلائل قدرت برائے اثبات قیامت۔ چھٹیوں سے تو ہم نے فائدہ لینا ہے، چلیں اسکول کالج کی چھٹیاں ہیں تو مزید بچیاں آ جائیں جو ویسے اسکول کالج میں ہوتی ہیں، چلیں سورۃ النور پڑھ لیں۔ انہیں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی موقع پر سورۃ النور آ گئی، تو اس لیے اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ پرسوں ہم شروع کریں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النور مکمل کر کے، تو چھٹیوں کا آپ نے کہا یا ہمارا نے کہا؟ چلیں پھر چھٹیوں کی ترتیب بھی انشاءاللہ بنائیں گے، لیکن پہلے سورۃ النور پڑھیں گے تاکہ چھٹیوں سے فائدہ مل جائے۔ سبق کا ربط اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور سیدھے راستے سے اعراض کرتے ہیں، سیدھے راستے سے بٹک جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط۔ اب آگے ان لوگوں کی کیفیت بیان کی کہ اگر ہم ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل کریں، تکلیف کو دور کر دیں، تو پھر سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کفار کے اسباب جہالت اور ضلالت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں حشر اور نشر کا جو وہ انکار کرتے تھے، جزا اور سزا اور قیامت کے قائل چونکہ نہیں تھے، سبب اس کا یہی تھا، اس لیے اب آئندہ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کا شکر ادا کریں، اور اپنی قدرت کاملہ کے آثار کو ذکر کیا
تاکہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں یہ لوگ شک نہ کریں اور قیامت اور جزا اور سزا پر ایمان لائیں۔ جس اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں، اس کے نزدیک مردوں کا زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو اتنی قادر ذات ہے، اتنی عظیم اور علیم ذات ہے، تو اس کے لیے مردے زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل بیان کیے ہیں، جو دلائل وحدانیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں۔ دلائل وحدانیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں۔ تو یہاں پر کفار کے بارے میں فرمایا اگر ہم ان پر رحم کر دیں، رحمت نازل کر دیں، یعنی ان کو مال دے دیں، اولاد دے دیں، عزت دے دیں، دنیاوی ضرورتیں ان کی پوری کر دیں، کار کوٹھیاں بنگلے ہم انہیں دے دیں، تکلیفیں ان سے دور کر دیں، ذہنی تکلیف، مالی تکلیف، بدنی تکلیف، سب کچھ دور کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ للجو، وہ اصرار کریں گے، ڈٹے رہیں گے، فی طغیانہم، پھر بھی اپنی سرکشی میں، یا مہون، سرگرداں پھریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارا یہی حال ہے آج کے وقت میں۔ دنیاوی لحاظ سے لوگوں نے بہت ترقی کر لی، مکانات دیکھیے اور گاڑیاں دیکھیے، ترقی دیکھیے، اس کے باوجود دینی امور میں پیچھے رہ گئے۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، لوگوں کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن دینی اعتبار سے وہ آگے تھے، اخلاص بھی ہوتا تھا، صلہ رحمی بھی ہوتی تھی، آپس میں رشتہ داریاں کس انداز سے نبھاتے تھے، کوئی قطع تعلقی کا نام اور نشان نہیں تھا، رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھتے تھے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب ہے لہٰذا اس سے ذرا دور دور رہو، اور یہ امیر رشتہ دار ہے اس کے قریب قریب رہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال ابھی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق ہم نے ان کو پکڑا، عذاب میں ان کی سزا دی، بس نہ دبے اور نہ جھکے اپنے رب کے سامنے، وما یتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑائے، نہ کوئی عاجزی کی۔ ایک تو تھا وہ اللہ سے ڈر جاتے، عاجزی کرتے، لیکن نہیں، بالکل کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ہر زمانے میں کفار کا یہی طریقہ رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے راستے کی دعوت دیتے تھے، آپ کا مقصود تو آخرت تھی کہ ان کی آخرت سنور جائے، ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے، آخرت بن جائے، ان کی سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن نہیں آتے تھے۔ اس لیے فرمایا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے، سرکشی میں مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دن بدن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ان سے مشکل حالات ختم ہوئے، یہ باز آ جاتے، لیکن نہیں، بالکل نہیں، ذرہ برابر ان پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے حق پیش کیا، توحید پیش کی، تو انہوں نے سختی کی، آپ کا رد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے والے حالات پیدا کر دے۔ ایسا ہی ہوا، قید سالی میں مسلط ہو گئے، قید سالی کا شکار ہو گئے، قید سالی ان پر مسلط ہوئی، ارد گرد کے علاقوں میں بھی قید سالی پڑ گئی، فصلیں نہ ہوئیں، دانے ختم ہو گئے، بارش رک گئی، جھاڑیاں بھی ختم ہو گئی کہ جانوروں کو چراتے، کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کچھ جلس کیا، ختم ہو گیا، یہاں تک حتی اکل العظام والجلود والمیتہ، ہڈیاں، چمڑے اور مردار تک کھا گئے، پیس پیس کر ہڈیاں کھاتے تھے، درختوں کی چھال اتار کے کھاتے تھے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وفد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور آ کر کہنے لگے محمد آپ کی قوم بھوک سے مر رہی ہے، لہذا آپ دعا کیجئے اللہ ان کی حالات کو ٹھیک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو، قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔
کہ لگا نہیں یہ کام نہ کہیں ہمیں، بس آپ دعا کر دیں، اس کا نام نہیں لینا آپ نے، بس دعا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تو میں نے دعا نہیں کرنی، تم اللہ کے نافرمان اور اسی پر ڈٹے رہو۔ تو اس کا ذکر کیا کہ البتہ تحقیق پکڑا ہم نے مکے والوں کو عذاب میں، بس وہ نہیں جھکے اپنے رب کے سامنے، نہ انہوں نے عاجزی کی۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس واقعہ میں، حتی اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ کھولا ہم نے ان پر بابن دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فی مبلسون، اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں یہ بات واقع بدر کے متعلق ہے، پہلی بات قید سالی کے متعلق، اور یہ واقع بدر کی طرف اشارہ ہے، واقع بدر کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، حق کو جھٹلایا، حق کی تکذیب کی۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، انبیاء کرام کو جھٹلانے والے تو ہر زمانے میں تھے، حق کو جھٹلاتے رہے۔ تو انہوں نے جب حق کو جھٹلایا، تکذیب کی، تو اس تکذیب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس تکذیب کے نتیجے میں، اس حق کو جھٹلانے کے نتیجے میں ایک دن پر قید سالی آئی۔ پھر بدر میں آپ دیکھیں کافروں کی تعداد کتنی زیادہ تھی، ان کے پاس تیر، تلوار، اسلحہ، کمان، ہر قسم کے سامان سے وہ لیس تھے۔ گانے والی، سریلی آواز والی عورتیں ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ گا گا کر لڑنے والوں کے ہوش مزید ان کے جذبات کو ابھاریں گی۔ شراب ساتھ لے کر آئے تھے کہ مسلمانوں کا صفایا کر کے شراب پئیں گے، تو بنگڑے ڈالیں گے۔ اچھلتے کودتے مکہ سے نکلے اور حبل زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، 313۔ 8 تلواریں ہیں، کل 8 تلواریں ہیں، 6 زیریں ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ 8 تلواریں 1000 تلواروں کا مقابلہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اور تم انتہائی کمزور تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اللہ نے بڑی جماعت پر فتح دی، بڑے بڑے کفار جو 70 ان کے سرکردہ اور سردار تھے مارے گئے، باقی بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی، کفر کی کمر ٹوٹی، اب امیدیں ان کی ساری ختم ہو گئی۔ اسی کا ذکر ہے کہ جب ہم نے کھولا ان پر سخت عذاب کا دروازہ، اس وقت وہ نا امید ہو گئے، نہ شکری کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کی ذات وہ ہے، أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ تو کان کی قدر بہرے کو ہوتی ہے نا، کان کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ بہرے سے پوچھو کان کتنی قیمتی چیز ہے، دوسرے بندے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ کان کی کیا وقت اور کیا قیمت ہے، یہ بہرے کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور آنکھ کی قدر نابینا سے پوچھئے، دیواروں سے ٹکراتا ہے، گڑوں میں گرتا ہے، آگے جگہ اونچی ہے نیچے ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو ہے اس کی شکل کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، آسمان کا رنگ کیسا ہے، زمین کا رنگ کیسا ہے، یا خوبصورت خوبصورت درخت ہیں ان کے کیا رنگ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ نابینا ہے۔ جو ماں باپ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے، کبھی ان کو بھی نہیں دیکھا اس نے، اس کو نہیں پتا وہ کیسی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے۔ تو دلیل اول کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ اگر حق تعالیٰ تمہارے لیے یہ اذان نہ پیدا کرتا، نہ تم سن سکتے، نہ تم دیکھ سکتے، نہ تم سمجھ سکتے۔ تو ان کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے۔ تم کو یہ عجیب و غریب نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ نشانیاں کیوں دی تمہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، جس لیے ہر موقع پر اللہ کا شکر کثرت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نہ شکر آدمی تو نعمتوں کا مستحق نہیں ہوتا، وہ تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اس پر تو اللہ عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے وقت کھانے کو مل جاتا ہے، رہنے کے لیے گھر ملا ہوا ہے، رہائش ملی ہوئی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، حسن و جمال، شکل و صورت اچھی دی، تو یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ نعمتیں۔ اعزاز عالم کامل،
کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں جسم دیا، پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. نہیں تو عقل نہ ہو تو لوگ پاگلوں کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے صحت مند لوگ گندی نالی پہ بیٹھے پانی پی رہے ہوتے ہیں، ڈیر سے گند اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے کہ اس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا. دوسری دلیل فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھیلایا. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اسی سے تمہیں اکٹھا بھی کیا جائے گا. تمہاری حاجتیں اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں. یہ گندم آ رہی ہے، چاول آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، فصلیں آ رہی ہیں، میدا پیدا ہو رہے ہیں، اس سے کتنے قسم کی غذائیں تمہارے لیے بن رہی ہیں، پھل اور غلے اور مختلف قسم کی اشیاء. یہ ساری کہاں سے بنتی ہیں؟ زمین سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. زمین کے اندر تمہاری ضرورتوں کی چیزوں کو بکھیر دیا، ان کے لیے ادھر ادھر تم جا رہے ہو. پھر قیامت کے دن اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور تم سے سوال ہوگا تم نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی، میں نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. اب کوئی نعمت ٹھنڈے علاقے کی، کوئی گرم علاقے کی، کوئی خشک علاقے کی، کوئی تر علاقے کی. بعض چیزیں یہاں نہیں پیدا ہوتی، کوئٹہ میں ہوتی ہیں، جو یہاں ہوتی ہیں کوئٹہ میں نہیں ہوتی. کچھ پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں، کچھ کہاں پر، کچھ کہاں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا زمین کا. کوئی علاقہ کس قسم کا ہے، کوئی کس نوعیت کا ہے، کسی سے کیا نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، کسی سے کیا نعمتیں پیدا ہوتی ہیں. لہذا تم سے پوچھو گی، جمع کیا جائے گا تمہیں. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، میں نے تمہیں مال دیا وہ کہاں خرچ کیا، تمہیں جو علم دیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ سوال ہوں گے. ان سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں. پہلے ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا. یہ خدا کی رحمت اور نعمت بھی ہے اور کرشمہ قدرت بھی ہے کہ تمہیں اتنا کچھ دیا. دلیل سوم، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یعنی تمہاری موت اور حیات اور تمہارا وجود اور عدم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے، اور کسی کے بس میں تو نہیں ہے. وہی زندہ کرنے والا، وہی مارنے والا. دلیل چہارم، دلیل چہارم اسی کے قبضہ قدرت میں دن اور رات ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اسی کے حکم سے بدلتی ہے رات اور دن. اللہ کے حکم سے رات اور دن مختلف ہوتے ہیں. رات میں اندھیرا، دن میں روشنی. کبھی رات چھوٹی، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑی، کبھی دن بڑا. ابھی رات بڑی ہونی شروع ہو گئی، چھوٹی ہونی شروع ہو گئی، دن بڑا ہونا شروع ہو گیا. افلا تعقلون. کیا عقل ہے تمہارے اندر؟ سمجھتی ہو کوئی کرنے والا کچھ کر رہا ہے، خود بہت یہ نظام تھوڑا ہی چلتا ہے. خود بہت یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی چلانے والی ذات موجود ہے، وہ چلا رہا ہے. یہ چوتھی دلیل پیش کی. کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ کارخانہ کسی قادر اور مختار کے اختیار سے چل رہے؟ اور کیا ان دلائل قدرت کو دیکھ کر بھی تمہیں حشر اور نشر کا انکار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا عجیب و غریب قسم کے کرشمے تم دیکھ رہے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کبھی سورج سیدھا آ رہا ہوتا ہے، کبھی سائڈ سے ہو کے لمبا سفر کر کے جا رہا ہوتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے اندر عقل نہیں کہ تم سمجھ سکو. فرمایا بلکہ انہوں نے وہی بات کی جو پہلوں نے کی، جو پہلوں نے کی. بل قالوا. انہوں نے وہی بات کی مثل ما قال الاولون. جو پہلوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان کا یہ کلام خیالی خیال ہے. کوئی عقلی دلیل یا نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جس سے دوبارہ زندگی کا ناممکن ہونا وہ ثابت کر سکیں. فرمایا یہی وعدہ، دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی کہنے لگے کیا جا رہا تھا، مگر ہم نے اس کی کوئی اصلیت نہیں دیکھی. اب تک یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کیوں زندہ ہو کے نہیں آئے؟ یہ سمجھتے نا ابھی مرے اور ابھی زندہ ہو کے آ جائے. انہوں نے تو مذاق سمجھا ہوا تھا.
یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف اگلوں کے افسانے اور من گڑت باتیں ہیں، کس سے آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین بعثت سے جو مٹی سے انسان کے پیدا کیے ہوئے کو محال سمجھتے ہیں، یہ سوال کیجئے، جو دوبارہ زندہ اٹھنے کو محال سمجھتے ہیں، پوچھئے، یہ بتاؤ یہ زمین اور جو مخلوق اس میں آباد ہے وہ کس نے پیدا کی؟ کون اس کا خالق ہے اور کون اس کا بنانے والا ہے؟ کون اس کا موجد ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ ان قریب مجبور ہو کر کہیں گے سب زمین، ساری مخلوقات اور ساتوں کے ساتوں آسمان، اس کے عجائبات اللہ کی ملک ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا۔ بس جب وہ اقرار کر لیں تو آپ ان سے پوچھیں پھر دھیان کیوں نہیں کرتے؟ جب تم اس کو ابتداءً خالق مانتے ہو تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے ان سے، ان منکرین قیامت سے، اچھا بتاؤ 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اس کے جواب میں بھی ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ باز کیوں نہیں آتے؟ دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز کیوں سمجھتے ہو اس کو؟ کمزور کیوں سمجھتے ہو اس کو؟ اس کی قدرت میں کمیاں کیوں سمجھتے ہو؟ دوبارہ زندہ کرنے کو محال اور ناممکن کیوں سمجھتے ہو؟ اس کے سوال اور جواب کرنے کو ناممکن کیوں سمجھتے ہو؟ تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے گا، اس کو ناممکن کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے وجود کو دوبارہ بنا کر سامنے کھڑا کرے گا، اس کو ناممکن کیوں سمجھتے ہو؟ یہ بات تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جب یہ بات تم مان رہے ہو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، زمین آسمان کو اس نے بنایا، پھر اتنے دلیر کیوں ہو گئے؟ اتنے جری کیوں ہو گئے؟ پھر قبر کی یاد، آخرت کی فکر کیوں چھوڑ گئے؟ تمہارے دل سیاہ کیوں ہو گئے؟ کیوں اللہ کو آج سمجھنے لگے؟ ڈرتے کیوں نہیں اس سے؟ جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا، کیا مارنے کے بعد دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہارا وجود نہیں تھا، اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کیا، پیٹ کے اندر تمہاری شکل اور صورت بنائی۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تمہاری شکل و صورت وہ بناتا ہے۔ وہاں پر اندھیرا ہے، باوجود اندھیرے کے تمہارے جسم کو ٹیڑھا نہیں بنایا، تمہارے حسن میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی اس بڑا اور چھوٹا نہیں بنایا، سب برابر بنا۔ یہ نہیں کیا کہ ایک کان بڑا ہو جائے ایک چھوٹا ہو جائے، ایک کان پتلی ہو جائے ایک موٹی ہو جائے، ایک ٹانگ لمبی ہو جائے ایک ٹانگ چھوٹی ہو جائے، ایک ہاتھ بڑا ہو جائے ایک چھوٹا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بالکل اس نے برابر بنایا باوجود اندھیروں کے۔ پھر سمجھتے کیوں نہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے؟ کیوں اس کی قدرت کے منکر ہو گئے ہو؟ افلا تعقلون، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز کیوں سمجھتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا مشکل اور ناممکن ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین بعثت سے کہہ دیجئے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں، ان سے پوچھئے بتاؤ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی اور حکومت ہے؟ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے اختیار ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور جس کو چاہتے پناہ نہیں دیتا؟ بتاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ تو اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے سب صفات اللہ کے لیے۔ تو آپ ان سے کہیے اچھا پھر یہ بتاؤ پھر تم کہاں سے جادو کر دیے گئے ہو؟ کیا تمہارے کو جادو ہو گیا؟ سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں بات؟ جادو ہے تمہارے اوپر، بٹکی بٹکی باتیں کر رہے ہو۔ ان واضح دلائل کے بعد تمہاری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، اس کی قدرت میں شک کرنے لگے ہو، وحدانیت میں شرک کرنے لگے ہو، اور باوجود اس علم اور اقرار کے پھر بھی غیر اللہ کو پوجتے ہو۔ باوجود اقرار کے زمین اس نے بنائی پھر بھی سجدے غیر اللہ کو، باوجود اقرار کے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا، سورج چاند کو اس نے بنایا، دن رات وہ لاتے، پھر بھی سجدے بتوں کے آگے کرتے ہو، معبود لات اور عزا کو سمجھتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی غیرت دلائی اللہ تعالیٰ نے! عقلیں تمہاری کہاں چلی گئیں؟ کھوپڑی کے اندر بھوسا ہے یا عقلیں ہیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری عقلیں؟ اس کی قدرت میں تم شک کرتے ہو، اس کی وحدانیت میں شرک کرتے ہو، جانتے بھی ہو کہ سب کچھ اس نے بنایا، پھر بھی پوجتے غیروں کو، مدد غیروں سے مانگتے ہو، مشکل کشا غیروں کو سمجھتے ہو، نظریں اور منت منوتیاں غیروں کے لیے کرتے ہو۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ خوب سمجھ لو اللہ ایک ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے۔ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں، ہم حقیقت بتا رہے ہیں۔
بلکہ ہم ان کے پاس حق اور سچ لے کر آئے ہیں، اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں۔ بلا شبہ یہ مشرکین جھوٹے ہیں جو اللہ کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی ضابطہ اور اصول نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو اولاد نہیں بناتا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔ الغرض اگر ایسا ہوتا ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا، یہ خدا کہتا میری مخلوق یہ ہے میں اس کو الگ لے جاؤں گا، دوسرا خدا کہتا میری مخلوق یہ میں اس کو الگ لے جاؤں گا، یعنی خدائی تقسیم ہو جاتی۔ ہر خدا اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے الگ کرتا تاکہ اس کی قدرت اور سلطنت کا علم ہو، لوگ جانیں یہ فلاں خدا کی مخلوق ہے اور یہ فلاں خدا کی مخلوق ہے، اور ہرگز پسند نہ کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق کے ساتھ مکس ہو جائے، رل مل جائے، اس لیے کہ جب دو خدا ہوتے تو ان کی مخلوق بھی دو حصوں میں منقسم ہو جاتی، اور ہر ایک خدا اپنی سلطنت اور ملکیت کو علیحدہ کرتا، جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی سلطنتوں کو، اپنی حدود کو، اپنی ملکیتوں کو، اپنی بادشاہت کو الگ الگ کرتے ہیں۔ اگر خدا دو تھے تو بھی ویسے ہی ہوتا، تو جان لیجئے خدا دو نہیں ہے، خدا ایک ہے، ورنہ ملکیت الگ الگ ہوتی تاکہ دوسرا خدا اس خدا کی حدود میں نہ جائے اور یہ خدا اس کی ملکیت میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ ایک بادشاہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کی حدود و سلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود و سلطنت کے ساتھ مکس ہو جائے۔ ہر کارخانہ کا نشان اور مہر، ہر فیکٹری کی مہر، ہر مل کی مہر الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا لوگو، ہر ایک کا مونوگرام اپنا ہوتا ہے تاکہ اس کارخانے کی چیز دوسرے کارخانے والے نہ بنائیں اور اس چیز میں کوئی دو نمبر کام نہ کریں۔ تو ایک خدا کبھی اس پر راضی نہیں ہوگا کہ دوسرا خدا اس کی ملک اور اس کے ملک میں شریک ہو اور دخل انداز ہو۔ ایک خدا ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدا کی طرف منسوب ہو۔ تمام دنیا کی سلطنتوں کا، بادشاہتوں کا قاعدہ ہے کہ ایک بادشاہ کی حدود اور سلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود اور سلطنت سے الگ ہوتی ہے، ممتاز ہوتی ہے۔ ہر بادشاہ کا، ہر سلطنت کا ایک امتیازی لوگو اور نشان ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو ہر ایک کی مخلوق کا بھی الگ الگ نشان ہوتا، ہر ایک کی حدود بھی الگ ہوتی، دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتی۔ ایک خدا الگ شکل کے لوگ پیدا کرتا، دوسرے خدا الگ قسم کے لوگ پیدا کرتا، لیکن سمجھ لو تمام کی تمام مخلوقات میں کوئی علامت اور فرق جب نظر نہیں آتا تو یہ مخلوق سب کی سب ایک خدا کی ہے، وہ مخلوق اسی خدا کی ہے۔ تو معلوم ہوا خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتے آخر کار ان دو خداؤں میں لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا اور نظام سارے کا سارا خراب ہو جاتا، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، ہر ایک اپنا غلبہ چاہتا، اپنی جمعیت اور اپنی طاقت فراہم کر کے دوسرے پر حلہ بول دیتا، پھر اس لڑائی میں لا محالہ ایک دوسرے پر غالب آتا، ایک کمزور ہوتا تو جو کمزور ہے وہ خدا نہ ہوتا، اور اس کا ملک وہ چھین لیتا تو جس سے ملک چھین لیتا وہ مغلوب ہو جاتا، جو مغلوب ہوتا وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ لڑائیوں کا انجام ہوتا ہے، جو مغلوب ہوتا ہے وہ خدائی کے قابل ہی نہیں ہوتا، اور جو ایک غالب ہوتا وہی خدا ہوتا، معلوم ہو خدا ایک ہی۔ اور ظاہر ہے کہ دو خداؤں کی لڑائی سے نظام عالم دھرم بھرم ہو جاتا، سارا جہان تیو بالا ہو جاتا۔ دو خداؤں کی جنگ میں عالم کا یہ محکم نظام ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ اگر سب دیکھتے ہیں کہ نظام عالم میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، نہ کسی علامت میں فرق نظر آتا ہے، چیز اس بات کی دلیل ہے کہ ساری مخلوق ایک خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ چیز فلاں خدا کی مخلوق، نہ کسی مخلوق پر کسی خدا کی خاص علامت کہ یہ فلاں خدا کی اور یہ فلاں خدا کی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایک خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے الگ اور ممتاز نہیں، اور نہ آپس میں کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، معلوم ہو سارا کارخانہ ایک خدا کا ہے، اختیار سارا اسی کا چلتا ہے، سارے عالم کا نظام اسی کے پاس ہے، سارے عالم کا خالق، سارے عالم کا مختار کل، سارے عالم کا مدبر، سارے عالم کا بنانے والا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، اور یہ سارا عالم ایک ہی خدا کی مخلوق ہے، کوئی دوسرا اس کے شریک اور سہیم نہیں ہے، نہ اسے بیٹے کی ضرورت نہ کسی شریک کی ضرورت، اس کو کسی قسم کی کوئی بیٹ، اور اگر اس کی دلیل ہم نے مفصل طور پر سورۃ الانبیاء میں لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کے ضمن میں کئی دلائل عقلی طور پر آپ کو تقریباً 2-3 سبقوں میں صرف اس پر دلائل یاد کروائے کہ اگر دو خدا ہوتے تو عالم کا نظام چلتا ہی نہ، درم برم ہو جاتا۔ یہ بھی قریب سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارے میں آپ لوگ پڑھائے ہیں۔ تو اللہ منزہ ہے ان باتوں سے جو یہ ظالم اس کے لیے بتاتے ہیں۔
یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے. تو خلاصہ کلام کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا غالب ہے، وہ بلند ہے. اگر دوسرے پر غالب کوئی اور آ جائے، دیکھیں اگر بالفرض ایک خدا سے دوسرا خدا چڑھائی اس کو ممکن ہوتی تو کم از کم وہ اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے الگ کر کے لے جاتا. جب کوئی ایسی صورت آپ کو نظر نہیں آتی تو سمجھ لیجئے خدا ایک ہی ہے اور وہی سارا نظام چلاتا ہے. سب کچھ وہ بنا رہے، سب کچھ اسی کے ملک میں ہے، کوئی دوسرا اس کا سہیم شریک بالکل بھی نہیں ہے، وہ اکیلے سب کچھ کرتا ہے. بنیادی باتوں میں مشرک بھی یہ مانتے ہیں کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہاں پر ان سے جو سوالات کیے گئے ان سے پوچھئے زمین کو کس نے بنایا؟ ان سے پوچھئے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہی پناہ دیتے نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے میں. بتاؤ یہ صرف کس کی؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو کیا کہیں گے؟ تسلیم کریں گے کہ اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی کی صفت ہے. تو یاد رکھیے مشرک کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے، مشرک کی چار ٹانگیں نہیں ہوتی، اسی طرح کا ٹھیک ٹھاک سیدھا سادہ اسی طرح کا انسان ہوتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، خدا کی قدرت میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، خدائی نظام کو تقسیم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. آپ نے کوئی عیسائی دیکھا ہو جو 3 خداؤں کا قائل ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں؟ ایسے ہوا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب کی 2 ٹانگیں ہیں سارے عیسائیوں کی. ایسا ہی کا ایسا ہی جسم، لیکن حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور آج کے دن 25 دسمبر کو اسی طور طریقے پر وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے بیٹا جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت کوئی نہیں، اولاد کی ضرورت. تو سوال یہ ہے کہ جب تک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ نہیں تھا اس وقت تک نظام کیسے چلتا تھا بھائی؟ کیا آج سے 2000 سال پہلے زمین و آسمان کا نظام نہیں چلتا تھا؟ جب خدا کا بیٹا کوئی نہیں تھا تو خدا اکیلا تھا، تو نظام کہ تم کہتے ہو کہ مل کر چلتے ہیں ورنہ خدائی ناقص ہے. تو اس ناقص خدا نے آسمان کیسے بنائے؟ اس ناقص خدا نے زمین کیسے بنائی؟ تم کہتے ہو خدا کامل ہوتے تینوں سے مل کر. جب عیسیٰ مریم اور اللہ جب تینوں ملیں تو خدا بنے گا، جب تک نہ ملے تو خدا نہیں بنتا، اس کے بغیر خدائی ناقص ہے. تو یاد رکھیے یہ بعض لوگوں نے غلط اور من گڑت قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہرگز نہیں. تو ایسے موقعوں پر عیسائیوں کی رسموں میں، ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا، ان کو ہدیے تحفے دینا، ان سے ہدیے تحفے وصول کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ ایک الگ لمبا موضوع ہے، اگر اس پر بحث چھیڑ دیں تو ہمارا سبق رہ جائے گا. میں نے اشارہ دے دیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کچھ لوگوں نے یہ کہا سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک سیدنا غوث اعظم پر سلام نہ کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال یہ ہے کہ عرش عبد القادر جیلانی کی پیدائش 495 ہجری میں ہوئی، وفات 561 ہجری میں ہوئی. ہمارا سوال یہ ہے 495 ہجری سے پہلے سورج طلوع نہیں ہوتا تھا؟ کس کو سلوٹ کیا کرتا تھا اس سے پہلے؟ تو یہ نظریات قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف. سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ مانگے. اور کبھی کیا نزی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. تو کار عالم کا مدبر عبد القادر نہیں، قادر خود ہے. جو قادر ہے وہ کار عالم کا مدبر ہے. نظام کائنات کا کون چلاتے ہیں؟ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. اس قسم کے نظریات اسلام کے خلاف ہیں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس نظام کو کون چلاتا ہے؟ یہ امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ پوچھئے ان سے، یہ بھی کہیں گے اللہ کرتا ہے. مردہ سے زندہ اور زندہ کو مردہ سے کون بناتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. فرمایا وہ تو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب اور شہادت کا جاننے والا نہیں ہے، تو معلوم ہوا اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے. اس لیے اگر 2 خدا ہوتے تو لا محالہ لازمن دونوں عالم الغیب بھی ہوتے، اور ہر ایک علم اپنے ماسوا کو محیط ہوگا. تو لازم آئے گا کہ ہر خدا ایک ہی اعتبار سے محیط بھی ہو، تو اور ایک ہی اعتبار سے محیط بھی ہو.
اور محال بھی ہو تو یہ بات عقلاً محال اور ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ پھر دو خدا ہوتے تو جس چیزوں کا علم ایک کو ہوتا دوسرے کو نہ ہوتا، دوسرے کو تو اس کو نہ ہوتا، پھر ہر چیز کو جاننے والا تو کوئی بھی نہ ہوا، پھر عالم الغیب کدھر رہا؟ یہ خدا جتنی بات جانتا دوسرا نہ جانتا، وہ جانتا تو یہ نہ جانتا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو جانتے تو پھر اپنی صفات میں ممتاز نہ ہوتے، جب ممتاز نہ ہوتے تو خدا کیسے ہوگا؟ بس وہ بالا اور برتر ہے اس سے جس کو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے، اس کا علم بھی غیر محدود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ چلیں بس